کو جو گفٹ مل رہا ہے یہ سب بچوں کے لیے ہے، جو بچے یہاں حاضر ہیں سب کے لیے، اور اگر کوئی ہمارے مشتاق بھائی جیسے بچہ بننا چاہے تو ان کے لیے بھی ہے انشاءاللہ۔ ہاں، اور ایک اور بچے ہمارے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، عاشق صاحب، وہ بھی اگر مانگے تو ان کو بھی چاکلیٹ دے سکتے ہے نا۔ تو یہ بچوں کے لیے چاکلیٹ، اور ابھی بہت سارے انعامات بچوں کے لیے بھی ہے، اور الحمدللہ ہماری ٹیم ہم سب کی طرف سے اور ہمارے نوجوانوں کی طرف سے علماء کے لیے کپڑا ہے، گھڑی ہے ہاتھ میں پہننے کی، ایک قلم ہے جس پر سب علماء کا نام درج ہے الحمدللہ، اور عطر کی شیشی ہے الحمدللہ ایک ہمارے دینی بھائی کی طرف سے۔ یہ تمام چیزیں سب پوری ٹیم نے سب نے مل کر کے دیا ہے۔ یہ چاکلیٹس بچوں کے لیے کسی بھائی نے دیا، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں مال میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اولادوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ ان کو دین کی ہر بھلائی سے نوازے۔ اب اس کے بعد میں ہمارے اور آپ کے ہم سب کے ہر دل عزیز حافظ خلیل الرحمان صاحب کو مدعو کروں گا کہ وہ آئے اور اپنی تقریر سے ہم تمام کو مستفیض کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، انعام آ گیا آپ کو۔ والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز علماء کرام، ذمہ داران مدرسہ عثمانیہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور عزیز طلباء و طالبات اور محترم خواتین، چونکہ یہ پروگرام بچوں کا ہے اس لیے ایک چھوٹے سے اور کم عمر کے صحابی جو بچے ہیں انہی کا ایک واقعہ اور اس واقعے سے متعلق 2-3 باتیں بتا کر کے انشاءاللہ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4302۔ حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بہت پیارا سا واقعہ ہے بطور خاص بچوں کے لیے، اور بچوں کو کوئی چیز ہم جو پیش کرتے ہیں ان کو دیتے ہیں، اس عمر میں ان کو سکھاتے ہیں، سیکھنے کے مرحلے میں ڈالتے ہیں، بہت پیارا سا واقعہ۔ کہتے ہیں عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارا علاقہ جو تھا وہ ایک چشمے کے پاس تھا، تالاب ٹائپ کا، اور ہمارے علاقے کے پاس سے لوگ گزرتے ہوئے مدینہ جاتے تھے، اور زمانے جاہلیت سے ہمارا علاقہ ایسی جگہ پر واقع تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکے میں تھے، پھر مدینے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو مدینے میں جب کوئی ملنے جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آ کر کے ہمارے ہاں لوگ ٹھہرتے تھے، وہ چشمے پہ رکتے تھے، پانی پیتے تھے، اور ہمیں واقعہ سناتے تھے کہ ہم ایک آدمی سے مل کر کے آئے ہیں جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ کچھ لوگوں نے بات بھی مان لی، جو بات مان لی جن لوگوں نے، ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں بھی سناتے تھے، وہ لوگ وہاں سے یاد کر کے گزرتے تھے، تو اس چشمے کے پاس سے عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاقے سے گزرتے تھے تو ان کو سنا دیتے تھے۔ کہتے سنتے 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 مجھے قرآن کی کئی آیتیں، کئی سورتیں یاد ہو گئیں، میں نے پڑھا نہیں تھا، سورتیں یاد ہو گئی۔ پھر مکہ فتح ہوا تو مکہ فتح ہونے کے بعد بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ میرے ابا بھی اس علاقے کے سردار تھے، میرے ابا بھی گئے اور اپنی قوم کے ساتھ مل کر کے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، میں بھی مسلمان ہو گیا۔ اب میرے ابا جب گئے مدینہ میں، واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ دیکھو نماز پڑھنے کا فلاں فلاں ٹائم ہے، جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو اذان دینا، اور تم میں سے جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہے وہ تمہاری امامت کرے گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے یہ باتیں سن کر کے کہتے میرے ابا اور قوم کے لوگ آ گئے۔ اب نماز کا معاملہ جب آیا تو قوم کے لوگوں نے مجھے امام بنا دیا، قوم کے لوگوں نے مجھے امام بنا دیا کیونکہ مجھے سب سے زیادہ قرآن یاد تھا۔ صحابی بیان کرتے میں کتنے سال کا ہوں؟ وَأَنَا بُنُ سِتِّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ، میں صرف 6 سال کا یا 7 سال کا تھا۔ ایک 6 یا 7 سال کا بچہ
لوگوں کی اپنی قوم کی امامت کر رہا ہے نماز میں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہے. اب آگے کی سٹوری سنیے کہ یہ بچے ہیں، چھوٹے سے ہیں، عمر کم ہے، قرآن زیادہ یاد ہے. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں ابھی اخیر میں آپ کے سامنے ذکر کرتا. کہتا میں امامت کر رہا ہوں، میرے پاس ایک چادر تھی، میرے پاس ایک چادر. میں جب سجدے میں جاتا تھا تو پیچھے سے میری شرمگاہ نظر آتی تھی، تو پیچھے عورتوں کی صف ہوتی تھی، ان کو میری شرمگاہ نظر آتی تھی. تو کسی عورت نے کہا کہ ارے اپنے امام کی شرمگاہ تو چھپا دو. تو لوگوں نے کہتے ہیں چندہ وندہ کیا اور میرے لیے ایک کپڑا لا کر کے خرید کر کے دے دیا، میں نے پہننا شروع کر دیا. دوسری روایت میں ہے کہ اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ مجھے جس چیز پر خوشی ہوئی وہ اس بات پر کہ لوگوں نے چندہ کر کے مجھے کپڑا دیا ہے، میرے پہننے کا انتظام ہوا. یہ واقعہ ہے. میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں، دو تین باتیں. پہلی بات یہ کہ یہ بچوں کی وہ عمر ہے کہ آپ ان کو اس عمر میں جو بھی یاد کرا دیں گے ان کا دماغ کیچ کر لے گا. اسی لیے اس عمر میں بچوں کو یاد کروائیے. قرآن کی آیتیں ہیں، صحابہ کرام کا تذکرہ ہے، دعائیں ہیں، صبح شام کے اذکار ہیں. آپ ڈال دیجئے ان کے دماغ میں، تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے وہ یاد رہ جائے گا. آنے جانے والے لوگ عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاقے میں رک کر کے صرف سنا رہے ہیں اور عمرو بن سلمہ کہتے مجھے یاد ہو گیا. چھوٹے سے بچے کو آپ جتنا بچے کے دماغ میں ڈالیں گے بچے کا دماغ اس کو قبول کر لے گا، کیچ کر لے گا. دوسری بات یہ ہے ہم اور آپ، یہ بچے ابھی آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی عمر ہے، 6 سال 7 سال 8 سال 10 سال. ان بچوں کو تحفہ دیتے رہنا چاہیے. تحفہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ بچے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. مدرسہ عثمانیہ میں کئی سالوں سے آ رہا ہوں، اس کا خیال کرتا ہے، لیکن بچوں کے والدین کو، ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بچہ مدرسے سے پڑھ کر کے آیا، کوئی دعا اس نے آپ کو سنائی، آپ کچھ تحفے میں دے دو، چاکلیٹ دے دو، پیسے دے دو، آپ اس کے لیے کوئی سامان لے کر کے آ جاؤ. وہ گاڑی کی خواہش رکھتا ہے، اسے گاڑی دے دو. آپ یہ سیکھنے کا آپ جتنا زیادہ اسے دیں گے وہ موٹیویٹ ہوگا، وہ اور یاد کرنے کا شوق اس کے اندر پیدا ہوگا. اسی لیے انعام اور تحفے دیتے رہنا چاہیے. تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ ہم اور آپ کو ایسے جو بھی ادارے ہیں جہاں سے بچوں کو سکھانے کا کام کیا جاتا ہے اور صحیح منہج، سلف کے منہج کے مطابق کیا جاتا ہے کہ بچوں کو قرآن کی آیتیں یاد کرائی جاتی ہیں، عربی پڑھائی جاتی ہے، حدیثیں یاد کرائی جاتی ہیں، صحابہ کا تذکرہ ہوتا ہے، عقیدے کی بات بتائی جاتی ہے، ایسے اداروں کو ہر اعتبار سے مضبوط کرنے کی ضرورت، سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر کوئی کمی، کوئی عیب آپ کو نظر آ رہا ہے، محبت سے سمجھائیے، وہ کمی، وہ عیب انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. میں کئی سالوں سے آ رہا ہوں، الحمدللہ خوشی ہوتی ہے. مدرسہ عثمانیہ ہر آئے سال ترقی کر رہا ہے اور اس کی کامیابی کا گراف ماشاءاللہ بڑھ رہا ہے. حافظ فیاض بصر صاحب، حافظ آصف صاحب اور ان سب کی پوری ٹیم اور پیچھے جو ذمہ داران ہیں، یہ سب شکریہ کے مستحق ہیں. میں اپنی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں اور آپ سب کا ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور میری یہ تھوڑی سی چند باتیں، کچھ منٹ کی باتیں سماعت کی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں زندگی بھر سیکھنے اور اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو قرآن و حدیث کی باتیں سکھانے کی اور ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ کو مزید علم عطا فرمائے. ماشاءاللہ یہ تو